جو قدیم عرب سے ان کا کن امپائر سے تعلق تھا؟ مورخین کا یہ دعویٰ ہے کہ شام، عراق، فلسطین، ہندوستان، مصر، بیبلونیا جو بھی سلطنتیں رہی ہیں ان سلطنتوں میں عربز نے کسی حد تک حکومتیں بھی بنائی۔ 1500 سے 3000 قبل مسیح تک کا دور ہے۔ یمن جو تھا پوری انسانی تہذیب میں موسٹ سویلائزڈ جگہ تھی۔ کوئن صاحبہ نے بہت لمبے عرصے تک حکومت کی۔ کنگ سلیمان جو تھے، جو اسرائیل کے، ان سے محبت ڈیولپ ہوئی انہوں نے ان کو ایک مشکل میں ڈالا۔ جو قدیم مصری تھے ان کے 2000 کے قریب دیوی دیوتا تھے، تو جو عرب سے کتنے ان کے بت تھے؟ عربز یہ کہتے ہیں مانیز دراصل عربی نسل تھا۔ سیٹ کی جو ورشپ ہے وہ اسی خاندان نے وہاں شروع کی تھی۔ سکندر اعظم کی طاقت اتنی تھی کہ وہ فتح کر سکتا عرب کو۔ الیگزینڈر کی فوج کے پاس ایسا مورال نہیں تھا کہ وہ عربوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے۔ عربز کے اندر ٹرائبس کون کون سے ہمیں ملتے ہیں؟ قریش سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ اس لیے تھا کہ حضرت عبد المطلب کا جو سلسلہ نسب ہے وہ عدنان تک جاتا ہے۔ عرب کا جو سب سے بڑا یا سب سے پہلا بادشاہ آپ سمجھ لیجئے وہ عدنان ہی تھا۔ قدیم عربوں کا کن کن سلطنتوں پر انفلوئنس قائم تھا؟ ہندوستان کو عربز نے کیا کچھ دیا؟ قدیم عربوں کے فیمس قبیلے کون کون سے تھے اور ان کی کیا روایات تھی؟ یہ سب حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ ذیشان بھی اگر ہم دیکھیں جو قدیم عرب سے ان کا کن امپائر سے تعلق تھا اور وہاں پر کون کون سے ٹرائبز آباد تھے؟ بٹ صاحب بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ایمپائرز تو عرب کے آس پاس ساسانی امپائر بھی تھی، بازنٹائن امپائر بھی تھی۔ پھر جو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ مسلمان لکھنے والے ہیں اور کچھ یورپینز ہیں لکھنے والے عربز کی ہسٹری کو۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جو عربز کی ہسٹری ہے وہ شاعری کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، یا مقدس کتابوں کے ذریعے، توریت کے ذریعے، قرآن حکیم کے ذریعے، نیو ٹیسٹمنٹ کے ذریعے ان لوگوں کی ہسٹری ہم تک پہنچی ہے۔ اچھا، کچھ مسلمان مورخین کا یہ دعویٰ ہے کہ شام، عراق، فلسطین، ہندوستان، مصر، بیبلونیا یعنی بابل، ان تمام جگہوں پہ جتنی بھی آبادیاں ہیں، جو بھی سلطنتیں رہی ہیں، ان سلطنتوں میں عربوں کا اثر رہا ہے، یا عربز نے وہاں بہت زیادہ انفلوئنس کیا۔ عربز نے کسی حد تک حکومتیں بھی بنائی۔ پیوٹل رول عربوں کا رہا ہے۔ اور یہ سارا جو ہسٹری ہے وہ لیتے ہیں پتھروں پہ جو انسکرپشنز ہیں وہاں سے کہ لکھا گیا ہے۔ اچھا، اس کے لیے وہ سورس بناتے ہیں سامی، سیمیٹک لینگویج کو۔ اب سیمیٹک لینگویج جو ہے وہ بڑی قدیم زبان ہے۔ یہاں بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ عرب ریس جو حجاز اور یمن میں رہتے تھے لوگ، وہ وہاں سے نکلے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وہ عرب کو سامی زبان بولنے والوں سے متعلق کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان تمام علاقوں میں، اچھا یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ پرشین گلف کے شمال اور مشرق میں یا دجلہ اور فرات کے شمال اور مشرق میں کہیں عرب جا کے آباد ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ دجلہ اور فرات کے آس پاس تو کرد اور تورانی لوگ بستے تھے، اور پرشین گلف جو تھے وہاں بھی عرب النسل لوگ نہیں تھے۔ فنیشینز جو تھے، جو 1500 قبل مسیح میں جو فنیشینز تھے، وہ بھی لیبنان، آج کا جو لیبنان، سیریا، اسرائیل، یہ جو علاقے ہیں یہاں فنیشینز رہتے تھے، جنہوں نے میری ٹائم ٹریڈ شروع کی، جنہوں نے لوہے کا کام شروع کیا، فنیشینز نے۔ وہ کہتے ہیں وہ بھی مطلب ان سب کو مختلف رکھتے ہیں، اور عربز جو ہیں وہ سامی زبان کے ذریعے ہر طرف پھیلے۔ اچھا، یہ کتنے سال پرانی بات آپ کر رہے ہیں؟ ان ہسٹورینز کے مطابق یہ 1500 سے 3000 قبل مسیح تک کا دور ہے۔ اچھا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایکچولی عرب ہی تھے، وہ سامی زبان بولنے والے تھے۔ ایکچولی سامی زبان بولنے والے لوگ آرمی زبان بھی بولتے ہیں، وہ عبرانی بھی بولتے ہیں، وہ عربی بھی بولتے ہیں، ہیبرو، عربک، وہ ساری کی ساری ایکچولی سامی زبانوں سے ہی ماخوذ ہیں۔ اس لیے وہ ان علاقوں میں بسنے والے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ عربی النسل لوگ تھے، حالانکہ وہ عربی زبان بولنے والے لوگ تھے۔ اب جوڈازم تو بہت پرانا مذہب ہے نا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سخم، تبوک، صلح جو
یہودی قبیلے تھے وہ بھی فلسطین سے ہجرت کر کے عرب کے اندر ہی آئے تھے. تو عربوں پہ ان کے اثر و نفوذ بہت زیادہ ہیں. پھر حضرت سلیمان کے دور میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عربوں پہ فوج کشی ہوئی. پھر حضرت سلیمان کے دور میں نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو عربوں کے خیموں کو، ان کے اونٹوں کو، ان کے ہتھیار کو، ان کی بہادری کو اور ان کے اکڑ پن کو، ان کی تند خو مزاج کو اپنے شاعرانہ محاسن کا، شاعرانہ تھیمز کا حصہ بناتے ہیں، شاعری کرتے ہیں اس کے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے تعلقات 3000 4000 2500 قبل مسیح میں عربوں کے ساتھ موجود تھے، وہ متعلق تھے عربوں کے ساتھ. یہ عربوں کا دعویٰ ہے، یعنی ان مسلمان مورخین کا جو عربس کو گلوریفائی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عربوں نے جو سامی زبان، ہیبرو یا عربی یا آرامی زبان ان لوگوں تک پہنچائی، اس نے انہیں بہترین ادب دیا، اس نے انہیں تجارت کے طریقے بتائے، اور اس نے انہیں ٹریڈ روٹس کو ایکسپلور کرنے کی دعوت دی. اور نظم و نسق پہ اس کا وہ تو حمورابی کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ حمورابی جو بیبلونیا میں سب سے زیادہ ایک نون ہسٹری میں جس نے پہلا قانون دیا تھا انسان کو، آپ یہ سمجھیے اسٹیٹ کرافٹ کے اعتبار سے حمورابی کا نام سب سے زیادہ اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں تک جو سلسلہ پہنچا لکھنے پڑھنے کا، رسم الخط جو پہنچا، جو وہ انسکرائب کیا کرتے پتھروں پہ حمورابی تک، وہ بھی عربوں کے ذریعے ہی پہنچا. بلکہ فنیشینز نے 22 لیٹر بنائے تھے. وہ 22 لیٹر زبان کو ترتیب دینے کے لیے تھے. وہ 22 لیٹر بعد میں لیٹن اور گریک زبان بنے جو فنیشینز نے ڈیولپ کیے. وہ جو فنیشینز تھے جو لیبنان، سیریا اور اسرائیل میں رہتے تھے، وہ فنیشینز کو بھی یہ کہتے ہیں کہ دراصل وہ عربس تھے. وہ سامی زبان ہی بولنے والے تھے، سامی زبان کے ہی مختلف لہجے تھے جو بولتے تھے. اچھا، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں وہ مورخین. وہ یہ کہتے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ پھر یہ کیسے ہوا کہ دوسری زبانیں مدغم ہو گئیں اس کے اندر، یا یہ زبان پیچھے رہ گئی، باقی زبانیں آگے نکل گئیں، اس میں وہ مثال دیتے ہیں امریکہ کی، ریڈ انڈینز کی، ان لوگوں کی کہ جیسے ریڈ انڈینز تھے، وہ ریڈ انڈینز نے یا تو یہ وائٹ ریس کا یا یہاں سے جانے والوں کا، مختلف دنیا سے آنے والوں کے کلچر کو قبول کر لیا، یا تو وہ ناپید ہو گئے، ختم ہو گئے کسی بھی طریقے سے، چاہے مار دیے گئے، چاہے ضم ہو گئی ان کے اندر. لیکن ان کا اپنا کچھ باقی نہیں رہا. امریکن کلچر کو جو کہ ڈائیورس کلچر تھا، اس کو ایسے انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ خود اپنا انڈیجنس کلچر کھو بیٹھے. ایسے ہی لوگ ان تمام علاقوں میں سامی زبان کے زیر اثر اپنی انڈیجنس لینگویجز کو چھوڑ کے سامیوں کا اثر انہوں نے قبول کیا، اور وہ سامی جو تھے وہ اصلاً عربس تھے. یہ ان کا دعویٰ ہے. اچھا، آج کے ٹائم پہ ان کی کون کون سی زبانیں ہیں؟ ہیبرو، عربی، آرامی، وہی زبانیں ہیں، سامی زبانیں ہیں ساری کی ساری، سیمیٹک لینگویجز ہیں، اور وہ لینگویجز چل رہی ہیں. ہیبرو بھی بولی جاتی ہے، عربی بھی بولی جاتی ہے، آرامی زبان بھی بولی جاتی ہے. یہی وہ زبانیں ہیں جو ایکچولی ڈیولپ ہوئی تھیں سامی سے. سامی ڈیولپ ہوئی تھی حامی سے. وہ حامی جو ہے وہ ختم ہو گیا آہستہ آہستہ. وہ زبان ہیمیٹک جو لینگویج تھی، سیمیٹک لینگویج یہی ہیں جو عربی وغیرہ. اور اگر ہم دیکھیں جو جغرافیہ تھا عربس کا، وہ کہاں سے لے کر کہاں تک تھا آج کی دنیا کے حساب سے؟ کلاسیکل معنوں میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یمن اور حجاز کی جو زمین ہے وہ عرب ہے. اچھا. اور آس پاس کی جتنی ایمپائرز ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے، جیسے بائزنٹائن ایمپائر ہے، ساسانی ایمپائر ہے، یا مصر ہے، یا یہ ساری جو بیبلونیا ہے، یہ ساری ایمپائرز مختلف النسل لوگ یہاں رہتے تھے. لیکن عربس بہرحال یہاں تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ عربوں کا اثر و نفوذ بہت قدیم ہے. عرب مورخین بھی یہ کہتے ہیں کہ عرب سب سے پہلے تھے. عرب کلچر، عرب تہذیب، عرب تمدن، عربی زبان یعنی کہ وہ سیمیٹک جو لینگویج جو ہیں وہ سب سے پہلے تھی. ان سب لوگوں تک عربز ہی ہیں جو پہنچے ہیں. اور دنیا مانتی ہے ان کا یہ دعویٰ؟ ہاں، کیونکہ ہم اسے ڈسکس کریں گے ابھی کہ مصر میں کیسے پہنچے، ہندوستان میں کیسے وہ اپنا خیال پیش کرتے ہیں، یا بیبلونیا کو کیسے کہتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. سب سے پرانی جو امپائر ہے وہ کون سی ہے عربس کی؟ یمن جو ہے، جو جنوبی ہے پارٹ عرب میں، وہ سب سے قدیم ہے. بلکہ اس میں بہت قدیم تو ہمیں جو ہے ٹرائب نظر آتا ہے جس کی کنگڈم بھی ہے، وہ شیبہ ہے. ایک کوئن شیبہ جسے سبا بھی کہتے ہیں، جن کا نام بلقیس بھی ہے. بلقیس ہمارے ہاں بہت عام نام ہے، لوگ رکھتے ہیں بلقیس. یہ ایکچولی اس ملکہ شیبہ کا نام ہے جسے سبا کہتے ہیں.
اس کی پھر اپنی ایک کہانی ہے ملکہ شیبہ کا. کنگ سلیمان جو تھے جو اسرائیل کے, ان پہ وہ ان سے محبت ڈیولپ ہوئی ان کی. انہوں نے ان کو ایک مشکل میں ڈالا, ایک ٹرائل میں ڈالا, ایک ٹیسٹ لیا ان کا. ٹیسٹ بڑا دلچسپ تھا, لیکن اس سے پہلے انہوں نے بہت سے کہا جاتا ہے جو ہمیں کہانیاں ملتی ہیں سننے کو کہ 70 اونٹ تھے, 70 اونٹوں کے اوپر بہت زیادہ ہیرے جواہرات اور خوشبوئیں اور انواع و اقسام کے مسالے وہ لاد کے کنگ سلیمان کے پاس گئیں تاکہ وہ اپنا ایک تمطراق دکھا سکیں. 70 اونٹ اس لیے انہوں نے اپنے ساتھ رکھے, اپنا ایک دبدبا, ایک ہم کیونکہ بہت یمن جو تھا وہ دنیا بھر میں اس زمانے میں یا پوری انسانی تہذیب میں پہلا موسٹ سویلائزڈ ایمپائر تھی یا ایک علاقہ تھا یمن. اہل یمن ہونا, یمنیوں کی زبان بولنا, یمن سے تعلق ہونا, اور وہ بہت امپورٹنٹ تھا, بہت بڑا سمجھا جاتا تھا. یہیں سے قحطان آئے, یہیں سے قحطان کے بیٹے پھر وہ عبد شمس صبا, اور انہوں نے پھر بہت سدھ مارب اور بہت بڑے بڑے کام کیے جو ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن ملکہ سبا کی بات ہو رہی ہے تو ملکہ سبا 70 اونٹ لے کے اور وہ چلی جاتی ہیں کنگ سلیمان سے ملنے کے لیے. وہاں جا کے انہیں کچھ ریڈلز پوچھتی ہیں. کیا پہلی ریڈل یہ تھی کہ یہ بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے جو 2 بار مرتی ہے, 2 بار جنم لیتی ہے لیکن زندہ رہتی ہے. کیا چیز ہے؟ وہ کنگ سلیمان نے جواب دیا کہ وہ ہے دریا, کیونکہ دریا سمرز میں سوکھ جاتے ہیں اور پھر شدید سردی میں منجمد ہو جاتے ہیں. یہ دریا کی موت ہے. لیکن سپرنگ میں وہ پورے جوبن پہ بہتے ہیں, زندگی دوبارہ ملتی ہے اور وہ سمندر کے اندر گرتے ہیں اور ایک اور زندگی پا لیتے ہیں. تو اس طرح دریا وہ ایک چیز ہے جو 2 بار زندہ ہوتی ہے, 2 بار مرتی ہے لیکن زندہ رہتی ہے. پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو بہت شور مچاتی ہے, آپ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں, وہ تحریک دیتی ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی. کون سی چیز ہے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں آپ بتا سکتے ہیں. شور بہت مچاتی ہے, نظر نہیں آتی, ہر چیز کو تحریک دیتی. ہوا. بالکل یہ جواب تھا کنگ سلیمان کا. انہوں نے کہا کہ ہوا وہ کھیتوں کو, کھلیانوں کو, پتوں کو تحریک دیتی ہے, ہم اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں. وہ چراگاہوں میں جب چلتی ہے تو اس کا اور کریکٹر ہے. جب وہ ہاؤل کرتی ہے, جب ماؤنٹینس کے اندر چلتی ہے تو ہاؤلنگ کرتی ہوئی چلتی ہے, تو اس کی موجودگی کا احساس تو ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتی. تیسری ریڈل یہ تھی کہ وہ کیا چیز ہے جس کے سر پہ تاج ہے اور پاؤں کے نیچے بیڈ, لیکن نہ تو وہ رو سکتا ہے نہ سو سکتا ہے. کیا چیز ہے؟ کنگ سلیمان نے جواب دیا کہ یہ ہے درخت, کیونکہ درخت کا سر پہ تاج ہے. اس نے سارا جو بار ہے یا جو فروٹ ہے یا جو سارا خزانہ ہے وہ سر پہ اٹھایا ہوا, تو وہ تاج ہے لیکن وہ رو نہیں سکتا. اور نیچے جو جڑیں ہیں, جو اس کا پھیلاؤ ہے, جو بیس ہے اس کی, وہ ہے موجود, اس کا بیڈ ہے لیکن سو نہیں سکتا اس بیڈ پہ, کیونکہ اس کو پرسونیفائی کر دیا نا درخت کو انہوں نے. چوتھی ریڈل ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے مل نہیں سکتی لیکن جدا بھی نہیں ہو سکتی. تارے. اب بہت قریب ہیں تارے بھی. بہرحال کنگ سلیمان نے جواب دیا تھا کہ چاند اور سورج. اچھا. کیونکہ چاند اور سورج آسمان میں رہتے ہیں, ایک ہی لوکیل ہے ان کا, لیکن وہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے. رات اور دن انہیں جدا کرتے ہیں لیکن وہ جدا ہو نہیں سکتے کیونکہ لوکیل وہ یہ رہتے وہیں ہیں. تو بہرحال اس طرح کی بہت سی ریڈلز تھیں, اس طرح کی بہت سی عقل مندوں والی باتیں تھیں, بہت سے سوال تھے کوئین شیبہ کے جو انہوں نے کنگ سلیمان سے کیے, اور ذہانت, خرد, عقل مندی سے متاثر ہو کے ان پہ بہت بری طرح سے عاشق ہو گئیں. اچھا, جو کوئین تھی وہ خود اتنی سمجھدار تھی, اتنی ہوشیار تھی؟ کوئین صاحبہ نے بہت لمبے عرصے تک حکومت کی, بہت زیادہ ریچز تھیں, اہل یمن ان کا بہت احترام کرتے ہیں. ان کی ظاہر ہے ہمیں کوئی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری تو ہے نہیں, ہمیں ملکہ سبا کا آج تک ان کے جو اسکرپچرز ہیں یا ان کی جو میتھولوجی ہے یا انسکرپشنز ہیں, ملکہ سبا کا ذکر تو ہمیں ہر جگہ ان کی, بلکہ الف لیلوی داستانوں میں ملکہ سبا کا ذکر ملتا ہے. وہ ملکہ سبا جو ہیں وہ ظاہر ہے بہت زیادہ, اور پھر جیسے وہ ریچز لے کے گئی ہیں وہ بہت ایک ٹریڈ اور ایگریکلچر وہ سب وہ جانتی تھیں. کنگ سلیمان نے پہیلیاں تو ساری بوجھ لی, کیا ملکہ سبا سے شادی ہوئی ان کی؟ لو اسٹوری کا کیا بنا؟ اچھا, اس میں مختلف روایتیں ہیں. بٹ صاحب ہم جس روایت کو مانتے ہیں, جس پہ ایمان رکھتے ہیں, وہ تو ظاہر قرآن حکیم کی روایت ہے. اس روایت کے مطابق تو ملکہ سبا کی اور حضرت سلیمان کی شادی ہو گئی تھی. انہوں نے بلکہ
توحید کی طرف لے آئے تھے اور پھر شادی ہو گئی. لیکن اس کے علاوہ کچھ اور روایتیں بھی ہیں جن کو ہم نہیں مانتے لیکن بہرحال موجود ہیں. وہ جیسے ایتھوپین روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ جب ملکہ سبا اور کنگ سولومون کی ملاقات ہوئی تو بڑی متاثر ہوئی ان سے, ان کی یہ ریڈلز پوچھی گئیں. اس کے بعد انہوں نے ان سے ایک بیٹا بھی پیدا کیا. وہ بیٹا بعد میں ایتھوپیا کا بادشاہ بھی بنا. یہ بھی ایک روایت ہے. بلکہ جو مسیحی روایت ہے اس کے اندر ہمیں کوئی بہت زیادہ اس واقعے کا ذکر ملتا نہیں ہے. تو اس طرح کی مختلف روایتیں یہ موجود ہیں. لیکن بہرحال ملکہ سبا کا ذکر ہے. جو بابل امپائر ہے وہاں پر کیا انفلوئنس نظر آتا ہے ہمیں عربس کا؟ ہم اپنی آسانی کے لیے اسے سمجھ لیتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ عربس کا یہ کلیم کہ آس پاس کی ایمپائرز میں عربس گئے سامی جو زبان کے ساتھ, اور دوسرا کلیم ہے کہ جب وہ لوگ عرب میں آئے, جیسے 1901 میں جو پتھر کی سلیں ملیں اس کتاب کے مطابق, ان پہ جو حمورابی کے جو قوانین تھے, جو دستور تھے, جو نقش ہوئے تھے, ان کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ہی ایک ایڈوانسڈ انتظام تھا حمورابی کا. یعنی اگر کوئی کشتی بنانے والا ہے تو وہ کشتی بنائے گا, علاج کرنے والا صرف علاج کرے گا, نظم و ضبط قائم رکھنے والا نظم و ضبط قائم رکھے گا. اگر کسی کے علاج سے کوئی بندہ صحت یاب نہیں ہوا, کسی کو افاقہ نہیں ہوا, کوئی مر گیا, کوئی غلط دوائی دے دی, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اگر آپ نے مکان بنایا ہے, آپ میسن ہیں, مکان بنایا ہے, کانٹریکٹر ہیں, اور وہ گھر کسی طریقے سے خراب ہو گیا تو آپ سارا گھر گرا کے دوبارہ گھر بنائیں گے. پھر یہ کہ اگر آپ بڑھائی ہیں یا اگر آپ کشتیاں بناتے ہیں اور اس کشتی میں کوئی سوراخ ہو جاتا ہے یا وہ کشتی اس قابل نہیں رہتی یا وہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ کو سزا بھی ملے گی اور آپ کشتی بھی دوبارہ بنائیں گے. یہ کچھ تجارت کے قوانین بھی اس طرح کے تھے جو حمورابی نے وضع کیے تھے. یہ قوانین ہمیں مرکنٹائل اکانومی کی جان نظر آتے ہیں آگے چل کے عرب میں بھی. تو حمورابی نے لین دین کے معاملات پہ آئلی قوانین کے طور پہ بہت سے ڈھانچہ کھڑا کیا تھا دستور کا. وہ ہمیں نظر آتا ہے وہ سارے کا سارا وہاں. اس زمانے میں جو ان کی جو انڈیجنس لینگویج تھی اس کے اور سامی زبان کے مترادفات, ان کے الفاظ کم و بیش ایک ہی ہیں. مثلا اگر عربی زبان میں شمس سورج کو کہتے ہیں تو وہ بشمسو کہتے ہیں. اس طرح ابدیل, وہاں بھی ابدیل ہے, یہاں بھی ابدیل ہے. وہاں ابدو ہے, یہاں ابد ہے. عبد اللہ, اب جیسے ہم سمجھتے ہیں اللہ کا بندہ, وہاں ابدو, یہاں ابد. وہاں نفسان ہے, یہاں نفس ہے. وہاں اس زبان میں آپ کو نظر آتا ہے خلیلو, یہاں خلیل. وہاں نظر آتا ہے عزیرہ, یہاں اسرائیل. اور یہی وہ ڈیولپ کرتے جائیں گے ہر تہذیب کے اندر اپنا آرگومنٹ کہ ان کی زبان نے انہیں اس حد تک انفلوئنس کیا کہ وہ سیمیٹائز ہو گئیں, انہوں نے عربوں کے اثر کو قبول کر لیا. اچھا, مذہبی طور پر کوئی فرق تھا یا اس پر بھی انفلوئنس ہوا؟ مذہبی طور پہ تو بہت ہی فرق تھا اور بہت زیادہ انفلوئنس ہوا, کیونکہ عربز جو تھے وہ پیگنس تھے. فار ایگزامپل جو مصری تھے وہ مظاہر فطرت کی پوجا کرتے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام, جب ابراہمک ریلیجن کا دور شروع ہوا تو توحید پرستی شروع ہوئی, توحید کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے. عربوں کے ہاں وہ روایت ہمیں بہت دیر میں جا کے ملتی ہے جو کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے پہلے سے کنعان کے علاقے میں ہمیں پہلے نظر آ جاتی ہے. جیسے ہم نے ذکر کیا تھا جو قدیم مصری تھے ان کے 2000 کے قریب دیوی دیوتا تھے. تو جو عرب سے کتنے ان کے بت تھے, کیا کرتے تھے مذہبی طور پر؟ عربس کے بتوں میں اور ان کے دیوی دیوتاؤں میں کچھ فرق تھے. جو مصریوں کے ہاں دیوی دیوتا تھے وہ مظاہر فطرت سے متعلق تھے زیادہ, لیکن عربوں کے جو دیوی دیوتا تھے وہ زیادہ تر ورچوز سے متعلق تھے. یعنی وہ طاقت, بریوری اور قادر ہونا, تسلط قائم کرنا. وہ عربوں کے ہاں اگر لوزلی اسپیکنگ ہم کہیں, عربوں کے ہاں خوف کی بنیاد پہ بت بنانے کا تصور نہیں تھا. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ اکھڑ مزاج تھے, کیونکہ وہ قبل اسلام وہ گھمنڈی تھے اور اپنی طاقت پہ بہت ناز کرتے تھے. وہ اس طاقت پہ ناز ہی کی وجہ تھی کہ جو قوم عاد تھی جو بہت بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر محل بنا لیا کرتی تھی, جنہوں نے ڈیم تک بنا لیے تھے اس زمانے میں, جنہوں نے بہت بڑے بڑے محل بنا لیے تھے. قرآن حکیم کے اندر 46ویں جو صورت ہے قرآن حکیم کی, اس کے اندر ان کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ بہت
عظیم الجثہ لوگ ہوا کرتے تھے, انہیں اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا, لیکن وہ تباہ کیسے ہوئے؟ تند اور تیز ہوا سے تباہ و برباد ہو گئے تھے. یہ قوم عاد تھی. تو یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ پرائڈ تھا, گھمنڈ تھا, طاقت تھا, اور طاقت سے زیر کر لینا تھا. پھر کھلا پن تھا, ڈیزرٹ کا ایک کھلا پن ان کے مزاج میں بھی آتا ہے. کسی کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے تھے. رومنز کے ساتھ جب رومنز نے ان کے اوپر اٹیک کیا تو رومنز بہت اپنی ریشہ دبانیوں کا شکار ضرور ہوئے, لیکن عربوں نے ان کو قبول کبھی نہیں کیا. اور ایونچولی ایک ایسا قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا کہ عربوں نے اپنے جو شیکلز تھے وہ توڑ لیے تھے. تو عربز نے وہ ان کے جو دیوی دیوتا تھے یا ان کے جو گاڈز اینڈ گاڈسز جو وہ بناتے بھی تھے, وہ خوف کی بنیاد پہ نہیں تھے. جب کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مصری تھے یہ ہندوستانی تھے یا گریک تھے, ان میں آپ کو دونوں طرح کے دیوی دیوتا گاڈز اینڈ گاڈسز نظر آتے ہیں. وہ طاقت کے بھی ہیں, وہ وائس کے بھی ہیں, برائی کے بھی ہیں, ورغلانے والے بھی ہیں, اچھا کرنے والے بھی ہیں, برا کرنے والے بھی ہیں. تو یہ ایک فرق ہے جو ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوا. اچھا, اگر عربس جو تھے وہ گھمنڈی تھے, تو جو بندہ گھمنڈی ہوتا ہے, مغرور ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, وہ تو کسی کو نہیں مانتا, کسی خدا کو نہیں مانتا. کیا عرب جو تھے ان میں ہمیں کچھ ایتھیس نظر آتے ہیں؟ اچھا, عرب گھمنڈی تھے اور وہ گھمنڈ ان میں نظر آتا ہے اور جگہ جگہ نظر آتا ہے, تاریخ میں ہر جگہ نظر آتا ہے. وہ بت تراشا تو کرتے تھے, بت بنایا تو کرتے تھے, لیکن جب انہیں ایک خدا کو ماننے کی ترغیب دی جاتی تھی اسے وہ نہیں مانتے تھے. مثلاً حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم عاد ہے اس کی تباہی کی میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ کتنی بڑی قوم تھی, کتنی زبردست قوم تھی, کتنی دیو ہیکل قوم تھی, لیکن وہ برباد ہو گئی. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی, جو سمود تھی, وہ بھی اتنے ہی ایکسپرٹس, اتنے ہی زبردست کان کن, اتنے ہی زبردست آرکیٹیکٹ, آج کی معنوں میں اگر آپ سمجھنے تو انجینئر, جو پہاڑوں میں اور ٹیلوں میں اور راستے بنا لیتے ہیں اور نہریں نکال لیتے ہیں, جنہوں نے دریاؤں کے پانی کو باندھ کے سیراب کر لی اپنی زمینیں. یہ ہزاروں برس پرانی بات میں کر رہا ہوں. اس وقت یہ سارے کام کر لیے انہوں نے, ڈیم تک بنا لیے, لیکن انہوں نے خدا کو, حضرت صلی علیہ السلام کے پیغام کو نہیں مانا. جب انہوں نے پیغام دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کو معجزہ دکھائیں. انہوں نے معجزہ دکھایا. انہوں نے کہا اچھا یہ اونٹنی ہے, یہ اس کو تم کچھ کہو گے نہیں, کچھ کہو گے تو تمہارے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا, اس لیے کچھ کہنا نہ. تو اس میں سے ایک بندہ اٹھا, اس نے اس کی کونچیں کاٹ دی اونٹنی کی. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ برا ہو جائے گا ہمارے ساتھ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس پھر وہ یہی ہوا کہ ایک تیز آواز, جو قرآن حکیم میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تیز آواز تھی, اس تیز آواز نے انہیں تباہ و برباد کر دیا قوم سمود کو. اچھا, وہاں سے ہم یہ سلسلہ دیکھتے ہیں اور یہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے. انہوں نے جب پیغام دیا تو آخری نبی ہیں, انہوں نے جب پیغام دیا پھر بھی لوگوں نے شروع میں تو نہیں مانا. تو سرکش, باغی. اب دیکھیے, گھمنڈ یہ ہے کہ اگر وہ خود سے کچھ بنا لیتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کچھ طاقتوں کو وابستہ کر دیتے ہیں یا اس سے کوئی مدد مانگتے ہیں, دیٹ از فیئر فار دیم, ان کے لیے ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے. لیکن اگر انہیں ہدایت کی کوئی بات کی جاتی ہے یا کوئی اور آ کے کہتا ہے, اس کو نہیں مانتے. وہ گھمنڈ تو یہی ہے نا. ابھی ریسنٹلی ہم نے مصر کی جو قدیم تاریخ تھی وہ آپ سے سمجھی. اگر بات کریں مصر کے اندر جو عربس تھے ان کا کیا انفلوئنس تھا؟ عربز یہ کہتے ہیں کہ مینیس دراصل عربی النسل تھا. اچھا, وہ مینیس پہلا بادشاہ ان کا. مینیس وہ پہلا بندہ ہے جو ہمیں مصر کے بارے میں بتاتا ہے. مینیس نہیں, وہ ساری جو کرونولوجیکل آرڈر میں ایک ڈائنیسٹیز کو رکھا, 31 ڈائنیسٹیز کو, مینیس ہی ہے, جسے نمار بھی کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں عرب ہسٹورینز کہ مینیس دراصل عربی النسل تھا. یمن سے یہ لوگ جا کے وہاں مصر میں آباد ہوئے. سیٹ جو ان کا ایک گاڈ ہے, سیٹ کی جو ورشپ ہے وہ اسی خاندان نے وہاں شروع کی تھی جا کے. مینیس کے جو خاندان تھے اس نے جا کے شروع کروائی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے صقر اسے کہا جاتا ہے سامی زبان میں, تو ہور کہا جاتا ہے اسے اس ایجپشن زبان میں, اور ہور کا مطلب وہی ہے جو صقر کا مطلب ہے. وہ ایک دوسرے کے قریب ہے. پھر اس میں سب سے اہم بات وہ جو کہتے ہیں کہ جب ہکسوس, جو چرواہوں کے قبیلے تھے, ہکسوس چرواہے کے قبیلے نے سب سے پہلے مصر کے اوپر اٹیک کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس وقت تک مصر پہ باہر سے کسی نے حملہ نہیں کیا. تو جو پہلی قوم تھی جس نے مصر پہ باہر سے حملہ کیا وہ تھے ہکسوس. وہ کہتے ہیں کہ جو ہک ہے وہ مصری زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں
اور سوس چراگاہ کو کہتے ہیں، ہکسوس چراگاہوں کا بادشاہ. تو وہ جو ہکسوس قوم تھی اس نے آ کے سب سے پہلے مصر پہ اٹیک کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ یمن سے متعلق تھی، وہ یمن سے گئے ہوئے لوگ تھے. اچھا، یہاں سے گئے تھے، یمنی الاصل تھے وہ لوگ جو ہکسوس تھے. اچھا، اسی طرح اطفیر جو ہم نے ذکر بھی کیا تھا اس وقت ڈسکس کرتے ہوئے، زلیخا کا جو شوہر تھا، جو ایک اس زمانے کی لا انفورسنگ ایجنسی میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پہ ہی اس نے لبرٹی لینے کی کوشش کی تھی زلیخا نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زلیخا تھی یہ یمن کے بادشاہ کی بیٹی تھیں. اچھا، دراصل تو اس طرح سے مصر میں تو بہت پہلے تک وہ کہتے ہیں کہ سامی زبان بھی تھی، اور عربی النسل لوگ تھے جو یمنی الاصل تھے، جو مصر کے اندر جا کے آباد ہوئے تھے. ہکسوس قبیلہ بھی وہی تھا، اس لیے جو مصر ہے وہاں عربی اثر و نفوذ آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے. ایران کی سلطنت میں جو عربز ہیں ان کے آثار نظر آتے ہیں ہمیں. اچھا، ان ہسٹورینس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جمشید کی حکومت تھی، وہ ہے نا مرزا غالب کا شعر بھی، جامع جم سے میرا جامع سے فعال اچھا ہے، وہ جمشید کے پیالے کی طرف اشارہ ہے. تو جو جمشید بادشاہ تھے ان کی حکومت کو ضحاک نے تباہ و برباد کیا تھا. ضحاک یمن کے بادشاہ تھے، اچھا، یعنی یمنیوں نے، ضحاک نے جمشید کی حکومت کو تاخت و تاراج کیا اور وہاں پہ اپنا اثر و نفوذ. بلکہ کیکاؤس کو، جو کہ بہت بڑا ایک آدمی تھا جسے عربی قابوس کہتے ہیں، انہوں نے 7 سال ضحاک نے قید کیے رکھا تھا، اور قابوس کو چھڑوانے کے لیے سیستان تک آنا پڑا رستم کو. اسی لیے وہ رستم اور سہراب بہت ایک زبردست ایپک ہے، وہ آپ کو مختلف ادوار میں لکھی ہوئی ملتی ہے. تو رستم بہت طاقتور آدمی تھے. وہ کیکاؤس کو، یعنی کیکاؤس ایرانی زبان پرشین میں اور قابوس عربی میں. تو اس طرح یہ لوگ بلڈ کرتے ہیں اپنا آرگومنٹ لینگویج کی بنیاد کے اوپر. دیکھیے اس کے اوپر کچھ اعتراضات ہوئے بھی کہ کبھی جب وہاں عربی نہیں رہے یا عربی وہاں نہیں تھے یا عربی وہاں سے چلے گئے، پھر عربی زبان کیسے چلتی رہی، یا ساسانی زبان کیسے چلی، یا ہیبرو کیسے چلتی رہی. یہ ایک مثال ہے. تو انہوں نے یہ جو ہسٹورین ہے یہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے ہندوستان ہے، مغل ختم ہو گئے ہندوستان سے، لیکن مغلوں کے ختم ہوتے ہی فارسی تو ختم نہیں ہوئی. یا انگریزوں کے کتنا عرصہ ہوگا انگریزوں کو یہاں سے گئے ہوئے، انگریزی تو ختم نہیں ہوئی، انگریزی تو چل رہی ہے. اس طرح سے زبانیں جو ہیں وہ بہت، ان کا ڈیوریبل ہوتا ہے ان کا امپیکٹ، وہ بہت لمبے عرصے تک چلتی ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ زبانوں کے امتزاج سے نئی زبانیں پھوٹتی ہیں. اگر آپ ان کی اسٹڈی کریں، زبانوں کی اسٹڈی کریں، تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کون لوگ کن کے ساتھ میل رکھتے رہے ہیں. تو یہاں بھی پرشیا میں بھی ساسانیوں سے پہلے سامی زبان کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا. اس کی وہ مثالیں دیتے ہیں ان لفظوں کی جو ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. کون سے؟ عربی میں ہم کہتے ہیں لیل و نہار، رات کو لیلۃ القدر جیسے ہم کہتے ہیں، تو وہ لیلا کہتے ہیں فارسی زبان میں. طفا جیسے ہم کہتے ہیں سیب کو عربی زبان میں، وہ توپا کہتے ہیں پرشین میں. شکال عربی زبان میں گھوڑے کو کہتے ہیں، شگال وہ گدھے کو کہتے ہیں. سواد کے ساتھ سرد ٹھنڈک کو کہتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں تو اردو میں بھی مستعمل ہے سرد، سین سے سرد، وہ سرد اور سرد وہی ہیں دونوں الفاظ. عربی میں کوخ ایک ایسی جگہ ہے جو کمین گاہ ہے، جہاں سے بیٹھ کے آپ کے اوپر تیر برسائے جاتے ہیں، دشمن پہ تیر برسائے جاتے ہیں، اسے کوخ کہتے ہیں. لیکن وہی کوخ جب فارسی میں آیا، ہمارے ہاں آیا کاخ، وہ گھر بن گیا. کاخ و مرا اردو میں تو ہم استعمال کرتے ہیں، کاخ و کو اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ ان کے عربی اور فارسی کے اس طرح سے اثرات ہیں. تو ان میں کوئی ایسا لفظ ہے کہ عربی میں بھی وہی ہو اور فارسی میں بھی وہی ہو؟ ایسا لفظ ہے، فار ایگزامپل ربوخ. کیا مطلب ہے؟ ربوخ ایک ایسی خاتون کو کہتے ہیں جو جنسی میلان میں بہت دلچسپی رکھتی ہے. وہ عربی میں بھی ربوخ ہی ہے اور فارسی میں بھی ربوخ ہی ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں عربی فارسی کافی ورڈز آپس میں ملتے ہیں. بعد میں فارسی جو ہے وہ ہندوستان میں آئی لیکن عربی نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو عرب مورخین ہیں وہ یہ نہیں مانتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب یا عربی زبان پہلے پہنچی ہے ہندوستان میں، فارسی سے بہت پہلے پہنچی ہے. کیسے؟ وہ یہ دیکھیے، ہم نے یہ تو دیکھا نا کہ مصری ہوں یا ولندیزی ہوں یا اسپینش ہوں، ہسپانوی ہوں یا عربز ہوں، ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ تو
وہ قبل مسیح سے کر رہے تھے. گو کہ ان کے ایران کے ساتھ زیادہ گہرے تعلقات تھے, کیونکہ جو ایک گروپ تھا ان کا جو ایران کے بارڈر کے اوپر جو قبائل رہا کرتے تھے وہ ایران کو سپورٹ کرتے تھے, یعنی پرشیا کو, ساسانیوں کو سپورٹ کرتے تھے, اور وہ ایک پولیٹیکل گیم کا حصہ بھی بنتے رہتے تھے. لیکن تجارت وہ ہندوستان میں کرنا چاہتے تھے ہمیشہ سے, اور انڈین اوشن کے ذریعے یہاں تک پہنچے بھی, اور یہ قبل از مسیح کی بات ہے. ایسے بہت سے لفظ ہیں جو فارسی زبان کے آنے سے بہت پہلے ہندوستان میں عربی سے آ گئے تھے ہندوستانی میں, یعنی ہندی میں. جیسے ارم ایک متمول خاندان کو کہتے ہیں عربی میں, لیکن ارم یہاں آرام کو کہتے ہیں ہندی میں. اس طرح دراج اگر عربی میں ہے تو دینار ہم ہندی میں کہتے ہیں. اسی طرح ندا عربی میں ہے, آواز جیسے کہتے ہیں تو ناد ہندی میں ہے. اچھا, مطلب سیم ہے الگ ہے؟ بالکل ایک ہی جیسا مطلب. اچھا, آواز یہ دونوں کا مطلب, وہ ندا ہے وہ ناد ہے. اس طرح دوا عربی میں ہے تو دعا یہ عین کے ساتھ نہیں ہے, دال کے اوپر پیش ہے, وہ ہندی میں ہے. تو اس طرح عربی اور ہندی بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اثر و نفوذ ہے ان کا. تو جو عرب تاجر آیا کرتے تھے یہ عربی زبان بولا کرتے تھے, اور عربیوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ہماری زبان اور عرب کلچر وہ محمد بن قاسم سے بہت پہلے یا پرشین یا زرتشت کے ماننے والوں سے جو کہ پرسیکیوٹ ہو کے آئے تھے ایران سے ہندوستان, ان سے بہت پہلے عربی زبان وہاں پہنچ چکی تھی, عرب کلچر وہاں پہنچ چکا تھا ویسٹرن گھاٹس پہ. اچھا, زبان کے علاوہ اگر کلچر کی بات کریں, کلچر میں کیا کیا چیزیں گئی ہیں؟ فیسٹیول گئے ہیں, کون کون سی روایات گئی ہیں؟ بالکل انہوں نے اپنے کلچر انٹروڈیوس کرائے, لیکن یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک دم سے جا کے انٹروڈیوس کراتے, یہ سینکڑوں برس کا ایک پروسیس ہوا کرتا تھا. اور اسی لیے زبان کو وہ اپنا ٹول بناتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کیسے عرب پہنچے ہیں دنیا بھر میں. کیونکہ زبان سب سے زیادہ وقت لیتی ہے ایسیمیلیٹ ہونے میں, ریسیو کرنے میں, رچنے بسنے میں, اور کلچرلائز ہونے میں. زبان سب سے زیادہ وقت لیتی ہے. باقی فیسٹیول تو لوگ بڑی جلدی منانا شروع کر دیتے ہیں. مصریوں کے ساتھ بھی یہی تھا. عربز جب مصر میں گئے ہیں تو عربز یہ جو گھوڑوں کی ریس لگانا, اونٹوں کی ریس لگانا, یا رقص و سرود کرنا, زرق برق کپڑے پہننا, کیونکہ مصری جو ہیں وہ, عرب تو عموماً ہمیں سفید لباس میں نظر آتے ہیں نا, مصری جو ہیں وہ تو ایسے نہیں تھے. مصری تو ہر طرح کے زرق برق لباس پہنا کرتے تھے. تو عرب کلچر میں بھی رنگ برنگے لباس آئے, عربز نے ان کو انفلوئنس کیا, انہوں نے کلچرلائز عربز کو کیا. اسی طرح سے جب ہندوستان میں عربز آتے ہیں, آج بھی آپ دیکھ لیجیے, آج بھی عرب سے جو انفلوئنسڈ لوگ ہیں وہ کھلے سفید لباس پہنتے ہیں. ہمارے پاس دیر سے ہے نا وہ عرب کلچر, جو قبل از اسلام کلچر تھا, جو قبل از اسلام عرب کی تہذیب تھی, جس میں وہ ناچنا, گانا, جھومنا, رقص, سرور, موسیقی, زرق برق لباس, اور کھیل تماشے, اور وہ ہم نے نہیں اپنائے کیونکہ ہم وہ لیٹ پہنچا ہم تک ان کا جو کلچر ہے. لیکن مصر میں تو بہت پرانی بات ہے, بیبلون میں بہت پرانی بات ہے. اس طرح سے جب ہم لیبنان, اسرائیل, فلسطین کی پٹی میں دیکھتے ہیں, وہاں وہ لوگ بہت پہلے سے کلچرلائز ہو چکے تھے. ہم اکثر ذکر کرتے ہیں جو عربز ہیں ان کے مزاج پہ اکھڑ پن ان میں ہوتا ہے, جھگڑالو ہوتے ہیں. ان کے مزاج کی اگر بات کریں, کیا ان کا مزاج بھی کہیں پہ گیا ہے؟ آثار نظر آتے ہیں ہمیں. قبل از اسلام جو عربز تھے ان کے مزاج میں اکھڑ پن ہے, وہ جھگڑالو ہیں, چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں, پورے کے پورے قبیلے کو اجاڑ دیتے ہیں. گھاس چرنے پہ یا چراگاہ کے اندر جانوروں کے چلے جانے پہ, کسی رومڑ پہ, کسی لڑائی ہونے پہ, وہ پورے کے پورے قبیلے کو کافی لمبے عرصے تک جنگوں میں جھونک دیتے ہیں. رومنس کی مثال دیتا ہوں. رومنس کے اندر ایک شدید خلفشار چل رہا تھا آکٹیوین کے بعد خاص طور پہ, اور وہ ان سے بھی ذرا تنگ تھے عربوں سے, کیونکہ عرب جو ان کے بارڈرنگ ایریاز پہ رہتے تھے وہ جب بھی موقع ملتا تھا وہ ریبیل کرتے تھے رومنس کے خلاف. ان کے اپنے اندر ریشہ دوانیاں چل رہی تھیں, وہ کہیں قتل و غارت ہو رہی ہے, کہیں وہ اورلیس کو بھیج رہا ہے معاملات کو رفع دفع کرنے کے لیے, سنب کرنے کے لیے, اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے. اسی دوران میں ایک خاتون ہے معاویہ, اس کا جو شوہر ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. وہ ایک کنگ ہے ایک علاقے کا, سارسنیدس کا وہ بادشاہ ہے, فوت ہو گیا. اب یہ خاتون عرب خاتون ہے جو کہ ملکہ بن جاتی ہیں. وہ ملکہ بننے کے بعد جو پہلا آرڈر کرتی ہیں وہ کہتی ہے روم تے چڑھائی کر دو. اب وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے
کیونکہ وہ جو بادشاہ وہ تو اب مطلب ڈپلومسی سے چل رہا تھا. ساسنیز کا جو بادشاہ تھا وہ ڈپلومسی سے چل رہا تھا. نہ اس کے پاس کوئی بہت زیادہ طاقت تھی, نہ بہت زیادہ کوئی اتنی بڑی سلطنت کے ساتھ لڑائی کرنے کا کوئی وہ ٹیکنیک تھی اس کے پاس اچھی. لیکن یہ جو خاتون تھیں کوئن معاویہ, یہ سمجھ رہی تھیں کہ ہم جو ہماری کمزوری ہے, ویکنیس انوائٹس ایگریشن, ہم کیونکہ کمزور ہیں اس لیے یہ جو رومنز ہیں یہ ہمارے اوپر تسلط قائم کیے ہوئے ہیں. اور یہ وہی مزاج ہے کہ رومنز کی بادشاہت کو یا رومنز کے تسلط کو یا ان کی جو اتھارٹی ہے اس کو عربوں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. حالانکہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی, لیکن انہوں نے چڑھائی کر دی, لڑائی کر لی. کیا بنا؟ بہت بری طرح سے شکست ہوئی, پکڑی گئیں, بہت سبکی ہوئی. لیکن بہرحال وہ رومنز کے اپنے اندر کیونکہ بہت زیادہ مسائل چل رہے تھے, لڑائیاں ہو رہی تھیں, تو وہ رومنز کو انہوں نے آ کے گریک نے ختم کر دیا. ہم اکثر دیکھتے ہیں جو ایک عورت ہے وہ گھر بہت اچھا سنبھالتی ہے, لیکن ہم نے ماضی کے اندر جو امپائرز دیکھے ہیں جب وہاں پر کوئین آئی ہے, کیا کوئین نے اس طرح سے سنبھالا اپنی سلطنت کو جیسے کنگ سنبھالتا ہے؟ ہسٹوریکلی تو عورتیں جب بھی آئی ہیں انہوں نے اچھے ہی کام کیے ہیں. مثلاً ہم نے کوئین سبا کی مثال ابھی لی. ہندوستان کو انگریزوں کے خلاف تو ہمیں جھانسی کی رانی کی مثال ملی, ہمیں دکن کی کچھ جنگجو خواتین کی مثال ملی, ہمیں رضیہ سلطان کی مثال ملی, ہمیں ایسی بہت سی خواتین نظر آئیں. مصر میں بھی ایسی بہت سی خواتین نظر آئیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے اچانک فوت ہو جانے پہ یا اچانک قتل ہو جانے پہ اس ریاست کو سنبھال لیا اور اچھے سے سنبھالا. اور اچھے سے سنبھالا. زیادہ تر ایسے ہی ہوا ہے. اچھا اگر کہیں شکست بھی, جیسے اکبر کے خلاف جو درگا دیوی کھڑی ہوئی تھیں, وہ ظاہر ہے وہ تو اپنی ڈاٹر آف دا سوئل تھی نا, وہ تو بچا رہی تھی اکبر کے خلاف اپنی زمین کو, اپنے لوگوں کو بچا رہی تھی. لیکن اکبر کیونکہ بہت زیادہ طاقتور تھا لہٰذا وہ شکست کھا گئیں اور انہوں نے جوہر کر لیا, خودکشی کر لی درگا دیوی نے. دوسری صورت یہ تھی کہ جیسے کلیوپیٹرا میں نظر آتی ہیں, کلیوپیٹرا کے بھائی نے ان سے اقتدار چھین لیا, کلیوپیٹرا نے جولیس سیزر کے ساتھ تعلق قائم کر لیا اور جولیس سیزر کے ذریعے اس نے مصر میں اپنی حکومت قائم کر لی. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ابھی وہ حکومت اندرونی خلفشار کا شکار تھی. جب آکٹیوین آ گئے, آگسٹس سیزر نے آ کے اس کی حکومت کو ختم کر دیا, اس کو زہر کھانا پڑ گیا. یہ طاقت کا کھیل ہے, اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. عورتیں بھی اگر اس جو ایک پولیٹیکل چیس بورڈ ہے اگر اس کے اوپر مسلسل آتی جاتی رہیں گی تو میرا خیال ہے وہ بھی وہی فیصلے کریں گی جو مرد فیصلے کرتے ہیں, شاید زیادہ اچھے فیصلے کریں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے زیادہ اچھے فیصلے کیے ہیں. رومنز کے اوپر جو عربز ہیں ان کا کیا انفلوئنس ہوا؟ رومن سے عربوں نے پولیٹیکل ٹیکٹکس سیکھے. اچھا, پولیٹیکل ٹیکٹک, کیونکہ رومنز کے پاس لوزلی اسپیکنگ ڈیموکریسی کا تصور بہت پرانا ہے. جو اگر آپ جولیس سیزر پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جولیس سیزر کو بادشاہ نہیں بننے دینا چاہ رہے. وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ مونارک بن جائے کامیابی حاصل کرنے کے بعد, اس لیے وہ گینگ اپ کرتے ہیں اور اسے قتل کر دیتے ہیں سیزر کو, کیونکہ وہ مونارکی کی طرف جا رہا تھا. تو ہمیں بہرحال یہ نظر آتا ہے کہ تمام تر قباحتوں کے باوجود رومنز کے اندر مل بیٹھ کے فیصلے کرنے کی ایک صلاحیت تھی. لیکن اس کے اگینسٹ ہمیں عربس کے اندر نظر آتا ہے کہ ان کے جو کلین کا جو سربراہ ہے وہ فیصلے کرتا ہے. لیکن عموماً وہ جو فیصلے ہیں عربوں کے ہاں جو ہمیں ان کی شاعری سے ملتا ہے وہ تھوڑے امپلسو ہیں, وہ ذاتی اور انفرادی نوعیت کے زیادہ ہیں. سردار کے فیصلے, کیونکہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ عربوں کے سردار میں نظر آتا ہے جو کہ گھوڑوں کی لڑائی ہارنے کے بعد شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے تو اپنے بہت قریبی دوستوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیتا ہے جو مذاق کر رہے ہوتے ہیں, اور بعد میں اگلے دن اب دیکھتے ہیں کہ قبراں کہہ دیا, وہ کہتے تھوڑے دوستاں دیا, وہ کتنے گئے, انہوں نے کہا تسی انہوں نے قتل دا آرڈر جاری کرتا ہے. پھر وہ سر پہ خاک ڈالتا ہے, پیٹتا ہے, ان کے مینارے بنواتا ہے قبروں کو, لوگوں کو کہتا ہے بیچ میں سے گزرے. یہ ساری بات ہم ڈسکس کر چکے. اس طرح کے امپلسو ڈیسیجنس ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں جو کہ رومنز میں ایسا نہیں ہے. وہ کسی نظریے پہ کسی ایشو پہ اکٹھے ہوتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں مل جل کے. عربوں نے یہ جو پولیٹیکل ٹیکٹکس ہیں بہت دیر میں سیکھے, لیکن وہاں سے سیکھ لیے, کسی حد تک سیکھے. کیونکہ ہمیں بعد میں نظر آتا ہے, جیسے ہم تو مثال بہت زیادہ لیتے ہیں اسلام کے بعد کے عرب کی, اس میں ہمیں صلح حدیبیہ جیسا ایک بڑا ہی زبردست پولیٹیکلی سیگیشیس ڈیسیجن نظر آتا ہے. صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ اگر آپ پڑھ لیں, میرا خیال ہے کہ وہ سیگیسٹی کی, ڈپلومسی کی یا پولیٹیکل ایکیومن کی بہترین مثال ہے, جو کہ اس سے پہلے ہمیں عربوں کے ہاں نظر نہیں آتی. اس سے پہلے عربوں کے ہاں یہی ہے کہ وہ مار دھاڑ اور طاقت اور
لڑائی سے ہی بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. سالوں چلتی ہے جنگ, کئی سالوں چلتی ہے, قبیلوں کے اندر چلتی ہے, نسلوں کے اندر چلتی ہے, دشمنی چلتی ہے, وہ ایک دوسرے کے دشمن رہتے ہیں. لیکن یہ باتیں ہمیں بعد میں پھر نظر نہیں آتی. گو کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ رومنس کے آخری دنوں میں جو عربوں کے ساتھ ان کے معاہدے ہو رہے تھے وہ بہت اچھی ڈپلومسی کے اوپر استوار تھے. اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں نا ایجپٹ کے اندر بھی رومنز نے کس طرح سے عربوں کو دے دیا ایجپٹ. وہ تو پھر عربوں کی طاقت تھی نا, اس وقت تو عرب بہت اسٹرانگ ہو گئے تھے. اور یہ تو پھر اسلام کے بعد کی بات ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر وہ بڑا اسٹرانگ تھے. وہ تو طاقت بہت زیادہ تھی, ان کی اپنی ریشہ دوانیاں تھیں. میں عرض کر رہا ہوں قبل مسیح ہی میں, ٹھیک ہے, جب رومنز بہت کمزور ہو رہے تھے اور ان کے اندر قتل و غارت بھی جاری تھی, کسی کو زہر دے دیا, کسی کو مار دیا. پھر اورلیس سے کہا گیا کہ آپ عرب جو چیپٹر ہے اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں. اس وقت جو ان کے اگریمنٹس ہوئے وہ بہت ڈپلومیٹک تھے جو عربوں نے کیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ روایت آہستہ آہستہ ان کے اندر آ رہی تھی جو نقطۂ منتہا پہ نظر آتی ہے ہمیں جا کے, جو میں نے عرض کیا صلح حدیبیہ کے اندر. گریکس اور عربس آپس میں ان کا تعلق ہمیں نظر آتا ہے. 323 قبل مسیح ہے جب گریک ہمیں نظر آتے ہیں. خاص طور پہ الیگزینڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس نے مصر اور بیبلون اور انڈیا یہاں فتح کر لیا سب کچھ. انڈیا تو خیر فتح نہیں کیا, انڈیا سے تو وہ گیا تھا, ہزیمت اٹھا کے گیا, لیکن بیبلون چلا گیا, بخت نصر کے محل میں جا کے مر گیا. اس کے بعد 2 جرنیل تھے, ایک تو ٹالمی جو ہمیں مصر میں نظر آتے ہیں, پھر سلیوکس نظر آتے ہیں. ان دونوں کے مقابلے میں اینٹیگنس وہاں تھے میسیڈونیا میں. اینٹیگنس اور یہ سلیوکس اور ٹالمی ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے تھے. ان دونوں نے, سلیوکس نے اور ٹالمی نے, اینٹیگنس کے خلاف ایک معاہدہ کر لیا, لیکن اینٹیگنس نے اٹیک کر دیا. اینٹیگنس کو خیر شکست ہوئی اس ساری لڑائی میں جو کہ اس نے سلیوکس کے ساتھ کی تھی. سلیوکس کو بعد میں قتل کر دیا گیا. لیکن اس سارے عمل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عربوں کا جو ریچز تھیں عرب کی لینڈ کی, وہاں جو تجارت کے راستے تھے, وہاں جو کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا, الیگزینڈر کو اس بات کی خبر تھی. ہم دیکھتے ہیں نا الیگزینڈر نے تو ہندوستان کے بارے میں بھی سن رکھا تھا کہ یہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی. زمانہ تو ایسا ہی تھا نا, وہ تو آپ کو وہاں سے آنے والوں سے پتہ چلتا تھا. ایکچولی الیگزینڈر پہ تو سائرس نے حملہ کیا تھا, تو ظاہر ہے وہ ایرانی وہاں رہ گئے تھے یونان کے اندر, اس لیے وہ ساری کہانیاں سنتے تھے. ہندوستان کی کہانیاں بھی ان سے سنتے تھے. ہندوستان آ کے اس نے عربوں کی کہانیاں بھی سنی, خاص طور پہ جب وہ بخت نصر ایران اور بیبلون میں گیا تو پھر اسے عرب کی کہانیوں کا بھی پتہ چلا. اچھا, وہ فتح کرنا چاہتا تھا عرب کو؟ بالکل کرنا چاہتا تھا. اس نے عرب کو فتح کرنے کے لیے اس کی 2-3 وجوہات تھیں, ہم نے پہلے ڈسکس کی. کہ ایک تو فتح کرنے کے لیے ایک تو یہ تھا کہ وہ خود گریٹ کنگ دنیا کا بننا چاہتا تھا. وہ وہاں ان علاقوں کو مفتوح کرے جنہیں کوئی بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے. ایک دوسرا وہاں کی ریچز تھی اور ٹریڈ روٹس تھے, پانی تھا. اسی لیے اس نے انیگزیکریٹس کو اور ہیرون کو 2 لوگوں کو بھیجا تھا سرکم نیویگیٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ دونوں لوگ مختلف جگہوں پہ گئے, ایک جنوب میں گیا, ایک شمال میں گیا, اور جو 1000 کلومیٹر کا علاقہ تھا جو ساحل کی پٹی تھی جس کو ایکچولی سرکم نیویگیٹ ہونا تھا, وہ نہیں کیا. کیونکہ یہ لوگ جہاں گئے وہیں کے ریچز سے, وہیں کی دولت سے, وہیں کی زمین سے, وہیں کے کلچر سے اس حد تک مرعوب ہوئے کہ وہ وہیں کے ہو کے رہ گئے. انہوں نے اس کو پورا ہی نہیں کیا اس کام کو. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ الیگزینڈر فوت ہو گیا تھا بہت جلد بیبلون میں, تو انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا نہیں. اگر الیگزینڈر زندہ رہتا تو یقیناً وہ سرکم نیویگیشن کے عمل کو پورا کرواتا اور اٹیک کرنے کی کوشش کرتا. ان 2 جنرلز کو جس ایریا نے اتنا متاثر کیا وہ کون سا تھا؟ ہیرون تو گیا تھا راس مسندس تک, وہ اس سے آگے نہیں گیا. اور انیگزیکریٹس ایجپٹ سے گیا, اور آج کا جو قانی کا علاقہ ہے, جو ساؤتھ عربیہ کا علاقہ ہے, وہ وہاں رکا جا کے. ساؤتھ عربیہ کا علاقہ پھر وہی کہ بہت مال و دولت والا علاقہ تھا, اس لیے وہ آگے سرکم نیویگیٹ نہیں کیا انہوں نے. تو یہ قانی سے لے کے اور راس مسندس تک یہ جو پٹی بنتی ہے ساحل کی, یہ 1000 کلومیٹر کی پٹی ہے. وہی امپورٹنٹ ایریا تھا, کیونکہ اگر آپ نے پانی سے اٹیک کرنا ہے, پانی کے راستے سے آپ نے, تو آپ کو ظاہر ہے اس کے سرکم نیویگیشن بہت ضروری ہے. تو مکمل نہیں ہو سکی تھی سرکم نیویگیشن. سکندر اعظم کی طاقت اتنی تھی کہ وہ فتح کر سکتا عرب کو.
اچھا نہیں، اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیگزینڈر کے جو سپاہی تھے وہ تو ہندوستان میں بہت زیادہ بری حالوں میں تھے. وہ ہندوستان میں ہوتے ہوئے ہی لڑنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے بغاوت بھی کی تھی اسکندر کے خلاف. تکشاشلا کے اندر ہی بغاوت ایکچولی ہو گئی تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے سپاہیوں کو سزا دینے کے لیے وہ اتنے بڑے صحرا سے گزار کے وہاں لے کے گیا، ایران تک لے کے گیا. تو مورال تو ان کا بہت گرا ہوا تھا. اس مورال کے ساتھ مزید جنگ جاری رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا. ہاں اگر وہ لالچ، جیسے ہندوستان کے اندر بہت لالچ تھا. ہندوستان ایک سونے کی چڑیا تھی. ہندوستان میں دنیا کی ہر چیز تھی، وسائل تھے، ذخائر تھے ہر چیز کے، سونا چاندی. اور یہاں کی جو ایران کے اندر بھی ایسے ہی تھا. عرب ایک بالکل مختلف، اس کی لینڈ اس کا مختلف تھا وہ سارا کچھ. وہاں سب کچھ بلڈ کرنا ضروری تھا. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ویسے الیگزینڈر کے جو لوگ تھے ان میں ایسی ذہانت اور ایسی دانش مندی تھی کہ اگر وہ کہیں رہ جاتے تو وہ انفلوئنس کرتے، کیونکہ وہ آرٹ میں، آرکیٹیکچر میں، لٹریچر میں، پوئٹری میں اور ان فنون میں بہت آگے تھے. تو ظاہر انہوں نے کلچرلی بہت انفلوئنس کرنا تھا. لیکن الیگزینڈر کی فوج کے پاس ایسا مورال نہیں تھا کہ وہ عربوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے. امپائرس کے بعد اگر ہم ٹرائبس کو دیکھیں تو عربس کے اندر ٹرائبس کون کون سے ہمیں ملتے ہیں؟ عرب میں سب سے پہلے تو آپ کو عرب بائدہ ملتے ہیں. عرب بائدہ وہی ہیں جو بہت قدیم عربس ہیں، انڈیجنس کلچر ہے ان کا، جن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک عرب عاربہ اور عرب مستعربہ. عرب عاربہ جو جنوبی سائڈ پہ رہتے ہیں، عرب مستعربہ جو شمالی سائڈ پہ رہتے ہیں. عرب عاربہ ہی کو لے کے آگے قوم عاد آتی ہے، جو کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ وہ تیز ہوا سے جنہیں تباہ کر دیا گیا تھا. عرب مستعربہ پھر قوم سمود، یہ وہ ہے جسے شور نے، تیز آواز نے تباہ و برباد کیا. ایک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، ایک حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے. تو یہ قدیم عرب تو یہ ہیں. لیکن ان کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں کہ عربس ہمیشہ سے بٹے رہے مختلف کلینز میں، اور کسی ایک کلین کی حکومت نہیں رہی. مختلف جیسے ایک ہی جگہ پہ بہت سے قبیلے ہیں، ان میں سے جو طاقتور قبیلہ ہے وہ اوپر آ جاتا ہے تو وہ اپنی من مانی کرتا ہے. اسی لیے اور ایک دوسرے کو قبول کرتے نہیں ہیں. وہ پھر وہی بات گھمنڈی ہونے کا، طاقت کا، بہادری کا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے کا، وہ ہمیں بہت دیر تک نظر آتا ہے. وہ بہت سے ایسے قبائل ہیں جو کہ آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں، زمین کے اوپر بھی حق حاصل کرتے ہیں. پانیوں کے اوپر بہت زیادہ لڑائی ہوئی ہے. جیسے ریڈ سی کو قابو کرنے کے لیے یا پانیوں کے اوپر لڑائی بہت زیادہ ہوتی رہی قبائل کی. جیسے کہ عربس کا جو اوریجن ہے وہ یمن ہے. یمن کے کون کون سے ٹرائبس ہمیں ملتے ہیں؟ یمن میں سب سے پہلے تو ہمیں سبعینس ہیں، وہ کنگڈم بھی ہے، وہ ٹرائب بھی ہے. پھر ہمیار بہت بڑا ٹرائب ہے، بہت بڑی کنگڈم ہے ہمیار کی، جو کہ ریپلیس کرتی ہے سبعینس کو. پھر حضر موت ایک علاقہ بھی ہے، حضر موت، اور وہاں کا ایک کنگڈم بھی ہے حضر موت، ٹرائب بھی ہے. بڑے ٹرائبس یا بڑی کنگڈمز ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بہت سے ٹرائبس تھے یمن میں. لیکن یمنیوں میں جو اور ناردرن جو عربس ہیں ان کے ٹرائبس میں فرق یہ ہے کہ یمنی اس طرح گھمنڈی اور یمنی اس طرح سے اکھڑ مزاج نہیں ہے، کیونکہ یہ سیٹلڈ ایریا زیادہ ہے. آپ یہاں پہ بلکہ جو رومنز ہیں انہوں نے جب اٹیک کرنے کی کوشش کی تو ایک یمنی الاصل شخص کو اپنے ساتھ لے کے گئے کہ وہ جا کے راستہ دکھائے ہمیں. وہ ہم نے کہانی ڈسکس کی بھی، اور وہ غلط موسم میں غلط وقت پہ خیمے گاڑ دیے، خیمے اٹھانے پڑے، بھاگنا پڑا، نکلنا پڑا. انہوں نے بعد میں کہا جاتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ جو ایکسپیڈیشن تھی وہ ناکام ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ رومنز اگر یمن کی طرف آنا چاہ رہے تھے تو یمن ایک ڈیولپڈ علاقہ تھا. پھر حضر موت ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ٹریڈ روٹ ہے بنیادی طور پہ. یہاں سے حجاز، شام، ہر طرف ٹریڈ جاتی ہے. یہ آج تک استعمال ہو رہا ہے یہ علاقہ حضر موت کا. تو وہ جو ٹرائبز ہیں ان کی آپس کی جو چپقلش ہے وہ زیادہ ٹریڈ کے لیے ہے. وہ ایسے آپ کو لڑتے جھگڑتے ہوئے اور قتل و غارت کرتے ہوئے ان کی کہانیاں وہ نہیں آپ کو ملیں گی. وہ چالاکی کرتے ہوئے نظر آئیں گے،
وہ اپنا راستہ بناتے ہوئے راستہ نکالتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کی جو ذہنیت ہے یمنیوں کی وہ ایکسپینشنسٹ زیادہ ہے ان ٹرمز آف ٹریڈ. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے غلے کو، ان کی چیز کو، ان کو بہت دور تک پہنچایا جائے. اس کے لیے وہ برائب بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، بادشاہوں یا ملکاؤں کے مختلف خطابات بھی نظر آتے ہیں. وہ جو یمنی ہیں وہ ناردرن عرب سے اس لیے مختلف ہے. ناردرن عرب کے لوگ، صحرائے نفود کے خاص طور پہ لوگ یا ڈیزرٹ کے جو لوگ ہیں، ان کا مزاج کچھ اور ہے. اور فرق کیا ہے مزاج میں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جو ناردرن عرب کے لوگ ہیں، یعنی قبل از اسلام، بیفور کرائسٹ، وہ جو لوگ ہیں وہ خانہ بدوش ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کسی ایک جگہ سیٹل نہیں ہوتے. وہ ٹریڈ وغیرہ کے بجائے لڑائی جھگڑا اور لوٹ مار کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں. ان میں قبیلوں کی لڑائیاں چھوٹی عورتوں کے اوپر، وہ گھور کے دیکھنے کے اوپر، وہ گھوڑے کی جو ریس ہے اس میں اونچ نیچ ہونے پہ، وہ ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں. لیکن ان کے ہاں ایک چیز یہ ہے کہ وہ اپنی بریوری کو، اپنی طاقت کو ایپک کے فارم میں لے کے آتے ہیں. یمنی جو ہیں وہ مزاجن ذرا کول ہیں، ٹھنڈے دماغ کے ہیں، وہ چالاک زیادہ ہیں، ٹیکٹکس زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو وہ دونوں میں ذرا فرق ہے. اسی لیے لیکن قحطان یمن کا تھا. قحطان، یعقوب بن قحطان، یعقوب، یہاں سے سامی زبان ناردرن عربیہ تک پہنچی ہے. یعنی یہ یمن سیٹلڈ علاقہ ہے قدیم عرب تہذیب میں بھی. یعنی زبان بھی انہوں نے جا کے ناردرنرز کو سکھائی تھی. مزاج اگر ہم دیکھیں، جو مکہ کے قبائل تھے ان کا مزاج کیسا تھا؟ وہ قبیلے کیسے تھے؟ مکہ کے قبائل میں بنو ہاشم، بنو مخزم، بنو امیہ، بنو عبد شمس، بنو نافل، بنو کنان، بنو تفیق، یہ بہت بڑے بڑے قبائل ہیں. ان میں سے کنان اور تفیق تو قبیلے ایسے ہیں جن کی قریش، بنو قریش کے ساتھ مسلسل لڑائی رہی ہے. اس لڑائی کی بہت سی وجوہات تھیں. چراگاہوں کے لیے بھی وہ لڑائیاں ہوئیں اور ایک دوسرے کو سرداری کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے بھی وہ لڑائیاں ہوئیں. لیکن یہ بڑے لمبے عرصے تک یہ لڑائیاں چلتی رہی بنو قریش کی، بنو کنان اور بنو تفیق کے ساتھ. قریش سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ اس لیے تھا کہ حضرت عبد المطلب کا جو سلسلہ نسب ہے وہ عبد مناف، کلب، کعب سے ہوتا ہوا عدنان تک جاتا ہے. عدنان ہی تو ان کے آباء و اجداد ہیں. عدنان ہی تو عرب کا جو سب سے بڑا یا سب سے پہلا بادشاہ آپ سمجھ لیجیے وہ عدنان ہی تھا. یہ عدنان، ادھر قحطان ہے یمن میں، ادھر عدنان ہے. یمنی جو ہیں وہ قحطان کی نسل سے ہیں. یہ جو ناردرن عربیہ کے لوگ ہیں سارے کے سارے عدنان کی نسل سے ہیں. اور جو عدنان ہیں وہ کس کی نسل میں سے ہیں؟ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ایک جو انٹلیکٹ ہے اور متمول ہونا، ذہانت، بہادر ہونا، وہ سارا ان کی گٹھی میں ہے. وہی اسی لیے قریش کو زیادہ طاقتور بناتا ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے قدیم عربوں کی تاریخ کو سمجھا. اگلا پوڈ کاسٹ آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.